یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نعل و فریاد، بس ایک بھی قبول ہو جائے تو بیڑا پار۔ سادی ارکان واجب ہے۔ اب 7 پاروں کی تراویح ہو رہی ہے اور 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھا نہیں جا رہا، اور شوق سے ٹولے کے ٹولے وہاں جا رہے ہیں، تو یہ تو ہم نماز کو خراب نماز کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی ملک میں کوئی غیر مسلم آدمی قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے تو ہمارا خون کھولتا ہے، ہمارا خون کھولتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہوتا ہے حکومتوں سے کہ بھائی ان کی مخالفت کی جاوے، ان کے خلاف ایکشن لیا جاوے۔ ہم میمورنڈم دیتے ہیں جا کر کلکٹر آفس میں کہ بھائی یہ ہمارے قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے، اور ہم خود مسلمان ہو کر رمضان کے مبارک مہینے میں اور تراویح جیسی مقدس نماز میں اس کی بے حرمتی کر رہے ہوں، اور نماز جیسے فریضے کے ساتھ مذاق بن جائے، اور یہ معلوم ہو رہا ہے بھائی تم کہاں پڑھتے ہو، وہاں پر کتنے بجے ختم ہوتی ہے، 8:40، اور تمہارے یہاں کہ 8:35۔ میں کل سے وہاں ہوں کہ 5 منٹ کے اس میں آدمی یہ کوشش کر رہا، کیسا پڑھا جا رہا ہے، اطمینان سے پڑھا جا رہا ہے، ترتیل سے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ چائے میں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں اچھی بنتی ہے، کپڑا کون اچھا سیتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اور فروٹ کہاں اچھا ملتا ہے وہ پوچھتے ہیں، اور تراویح میں کہاں جلدی ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کے ساتھ مذاق ہے۔ یہ تو اللہ کا رحم ہے کہ اتنی ساری ہماری بے عنوانیاں، بدعنوانیاں، بے حرمتیوں کے بعد، بے ادبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہمیں برداشت کر رہا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ایسی بستی میں کہ جہاں علماء کی کثرت ہے، جہاں حفاظ کی کثرت ہے، اور جہاں سال ہاں سال سے نماز اور تراویح کا ماحول ہے، جہاں سال ہاں سال سے رمضان میں قرآن پڑھنے کا ماحول ہے، دن بدن ہماری حالت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، اللہ کا فضل ہے، بہت سی مسجدیں جہاں اطمینان سے قرآن ہو رہا، ہم وہاں جا کر ادا کریں، اور خصوصاً بغیر کسی مجبوری کے مسجد سے باہر قرآن جو تراویح کیوں ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے ہماری کہ ہم وہاں سے جا کر کسی کے فارم پر، کسی کی ہوٹل پر، کسی کی دکان پر، کیا فضیلت ہے اس دکان اور ہوٹل کی؟ مسجد کی تو فضیلت ہے کہ مسجد میں آنے کا بھی ثواب ہے، مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب ہے، مسجد میں ٹھہرنے کا بھی ثواب ہے، اور حضرت عمر نے تراویح کی نماز کو مسجد میں قائم کروایا، تو ہمیں چاہیے کہ مسجد جاویں۔ ہاں، وہ حفاظ جن کو کسی مسجد میں سنانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ 2 حافظ مل کر، 3 حافظ مل کر اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھ کر کسی جگہ اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں خود آپس میں ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں، تو ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ اپنے قرآن کی حفاظت کی خاطر پڑھ رہے ہیں، ورنہ کسی سننے والوں کو کیسے گنجائش ہوتی کہ ہوٹلوں پر، چوکوں چوراہوں پر اور فارم ہاؤسوں پر، اور اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، عبادت بھی کرنی اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ اللہ کے قرآن کے ساتھ مذاق نہ کریں، اور عبادت کو مذاق نہ بناویں، اور عبادت کو رسم نہ بناویں کہ میرے فارم پر یہ رسم ادا کی جائے، اس کو رسم نہ بناویں۔ اللہ کے لیے عبادت کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں کہ رمضان کی راتیں ہیں، ان رمضان کی راتوں کے احیاء کا اللہ نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ فضائل رمضان کے پہلی روایت میں حضور علیہ السلام نے رمضان کی راتوں کے احیاء کا حکم دیا ہے۔ ہم اپنے اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے ہم رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھ رہے ہیں۔ دن بھر تیاری کر لیں، دن بھر تراویح کی تیاری، دوپہر میں 1 گھنٹہ آرام کر لیں عصر سے پہلے، تاکہ ہم تراویح میں اچھی طرح کھڑے رہ سکیں، سستی نہ آوے۔ افطار میں اگر زیادہ کھانے سے تراویح میں قوت ملتی ہے تو زیادہ کھا لیں، اور اگر کسی کو زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے، ڈکاریں آتی رہتی ہیں، وضو نہیں ٹکتا ہے، تو افطار ہلکا کریں اور پہلے اطمینان سے تراویح پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھانا کھاویں، تاکہ ہم تراویح اچھی طرح پڑھ سکیں، اپنے اللہ کو راضی کر سکیں۔ سال بھر تو اتنا موقع نہیں ملتا، 1 مہینہ آیا ہے، لاؤ اس کی قدر کر لیں، اور چاہے ایک ہی قرآن سنیں، لیکن اطمینان کے ساتھ سننا ہے۔ 2 3 4 5 قرآن سننا، اگر اس طرح سن رہے ہیں کہ بھائی نہ قرآن صحیح پڑھا جا رہا ہے، نہ تعدیل ارکان ہے اس میں، تو پھر ایسی عبادت کا کیا صلہ ملے گا؟ حدیثوں میں آتا ہے جب نماز کو بری طرح پڑھا جاتا ہے
تو وہ نماز بددعا دے کر جاتی ہے، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، کہ خدا تجھے بھی ایسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا ہے۔ تو کیوں ہم نماز کی بددعا لیں؟ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، کہ یہ جو باہر ماحول بنایا ہے، فارموں پر، ہوٹلوں پر، چوپالوں پر، بھائی اپنی ہوٹل ہے تو آدمی حلال دھندا کرے، خدا برکت دے گا۔ باقی قرآن کا ختم کروا کے سال بھر حرام کاروبار کے اس ہوٹل میں برکت نہیں ہوگی۔ سال بھر آدمی جھوٹ بول کر فارم چلاوے اور پھر اس میں قرآن کی تراویح پڑھا لے تو کیا اس سے برکت ہو جائے گی؟ اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت کا سبب تو حضور کا طریقہ ہے، اپنی ہوٹل میں، اپنی دکان میں، اپنے فارم میں، اپنی شادی میں، اپنی زندگی میں حضور والا مبارک طریقہ داخل کر دیں، برکتوں کے دہانے کھل جائیں گے۔ اور اگر حضور والا مبارک طریقہ نکال کر 10 ختم بھی کروا لیں گے تو اس سے برکت نہیں ہوگی۔ برکت والا طریقہ تو حضور لے کر آئے ہیں، اور وہی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ جو آپ طریقہ لائے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے، عاجزانہ گزارش ہے، ان لوگوں سے بھی ہماری گزارش ہے جو اپنی جگہوں پر اس طرح، خود بھی وہ روزانہ عشاء کی فرض نماز مسجد کے باہر ان کی ہو رہی ہے، اور تراویح کی نماز کی جس کا حضرت عمر نے اہتمام کروایا کہ مسجد میں اس کو ادا کیا جائے، باجماعت مسلمان جمع ہو اور وہاں ادا کیا جاوے، جو ایک اہتمام پوری تاریخ میں تسلسل سے چلا آ رہا ہے۔ حرمین میں بھی وہی رہا اور مدینہ کی مسجد میں بھی وہی رہا، اور آج بھی وہاں اسی ترتیب پر مسجدوں میں نماز تراویح ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اسی کا اہتمام غالب رکھنا چاہیے کہ یہاں مسجدوں میں 2 صفیں ہیں اور فارم ہاؤسوں پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں، کسی کے 200 آدمی، اور فخر سے کہہ رہا ہے، اپنے محلے کی مسجد ویران کر کے وہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمارے کھیت پر 500 آدمی تراویح پڑھ رہے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی چیز ہے؟ اور مسجدوں میں اطمینان سے تراویح، اور وہاں عامتاً وہ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں تراویح سنانے والے، تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جن کو نماز کے مسائل کا بھی پتہ نہیں، جو نوجوان حفاظ ہیں ان کو نماز کے مسئلوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو نماز کب ٹوٹتی ہے اور تعزیر ارکان کیا ہے، اور نماز کے رکوع سجود کے، اور فرض اور واجب کے، اور نماز توڑنے والی چیزیں کیا، ان کے مسائل کا بھی پتہ نہیں ہے۔ بس کوئی آدمی مل جانا چاہے اس کو لے جا کر شروع ہو گئے، اور پیچھے پڑھنے والے بھی جو ہیں اور واضح عقلمند سمجھدار ہیں، جو 4 آنے کی چیز دینے جاتے تو 10 بار دیکھتے ہیں کہ دھوکہ نہ ہو جاوے، وہ اتنی بڑی عبادت میں وہاں جا کر جیسی ویسی ادا کر کے آ جاتے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اس مبارک مہینے کا ایک بڑا عمل تراویح ہے، اس کو حق المقدور کوشش کریں کہ باجماعت مسجدوں میں ادا کریں۔ جو حافظ ہیں اور ان کو مسجد میں پڑھانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، وہ اپنی طرح سے 2 حافظ 3 حافظ مل کر اپنا قرآن ایک دوسروں کو سنا رہے ہیں، وہ ان کے لیے فضیلت کی چیز ہے کہ وہ الگ سے کسی گھر میں، کسی مکان میں، کسی دکان پر، کسی چھت پر وہ اپنی تراویح کا اہتمام کر لیں۔ باقی ہم سب کو تو اس کی نیت کرنی چاہیے کہ اپنے محلے کی مسجد میں نماز کا ثواب زیادہ ہے، اور وہی اس کو پڑھیں، اطمینان سے ادا کریں۔ رمضان کی راتیں عبادت کی راتیں، کھیل کود سے، لہو لعب سے، اور زیادہ ہوٹل بازی سے اپنے آپ کو بچاویں۔ اپنی جو ضروریات ہیں دن میں کسی وقت آدھا گھنٹہ فارغ کر کے اپنی ضروریات خرید لیں، اور باقی شام سے پھر یکسو ہو جاوے۔ اب عصر سے مغرب کا وقت ہے تو اس کو عبادت میں، ذکر میں